جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں قسط نمبر 87 توئے کے ساتھ، یعنی کہ دوسرے حروف کو جوڑنے کا طریقہ۔ توئے کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف حروف کے ساتھ ملا کر کوئی لفظ بنانے کا میں طریقہ بتا رہا ہوں۔ توئے دراصل یہ سواد شباہت والا حرف ہے، اور جس طرح سواد کا سرا بناتے ہیں اسی طرح توئے کا بھی بناتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ویڈیو نمبر 1 میں سواد کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ سواد کا سرا ہلکا سا پتلا ہوتا ہے اور توئے کا موٹا ہوتا ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ غور طلب بات ہے وہ یہ کہ توئے کے درمیان الف کو لگانا ہوتا ہے، اور اگر اس سے تھوڑا سا اوپر لگائیں گے تو خط نستعلیق میں یہ توئے اچھی نہیں لگے گی۔ توئے اور کاف کے جوڑ میں بنا کر دکھا رہا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیں آپ، توئے کے ساتھ الف کا جوڑنے کا انداز، یہ دو الف اکثر برابر لکھتے ہیں، پہلے والی الف کو اکثر بڑا اور دوسری جو الف اینڈ والی ہے اس کو تھوڑا سا چھوٹا رکھتے ہیں، تو یہ ایک خانے کے اندر آپ ایک لکھیں گے۔ ویڈیو نمبر 2 میں آپ دیکھ رہے ہیں توئے اور سین کا جوڑ، وہ بھی وہی جو میں پچھلی اقساط میں بتاتا رہا ہوں، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یہ جوڑ بنائے جاتے ہیں اور حرف سے لفظ بنانے کا طریقہ میں نے بتایا ہے، اور یہ اقساط وار ہر حرف کو جوڑ کر دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آسان جو لفظ ہوتا ہے وہ باوجہ نہ دیکھنے کے، توجہ نہ دینے کے، وہ صحیح طریقے سے نہیں آتا، تو اس لیے میں ہر حرف کو دوسرے حروف کے ساتھ جوڑ کر لفظ بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ توئے اور با یہ آپ نے دیکھا، اور نیچے جو میں نے اس کا بنایا کہ بے کا سرا جو توئے کے نیچے بے کے ساتھ جوڑ رہا ہے وہ اسی طرح ہم بنائیں گے، یعنی کہ تکون نما، تو پھر توئے اور با کا جوڑ بنے گا۔ اور ویڈیو نمبر 2 میں توئے اور توئے کا آپس میں جوڑ وہ میں نے بنا کر دکھایا ہے آپ کو۔ اور اب اس کو یہ دیکھیں، توئے اور عین، توئے اور عین کے بنانے کا طریقہ، نیچے جو اس کو جوڑنے والا انداز ہے وہ کونی نما بن جاتا ہے، اور پھر عین کا جو سرا ہے وہ جب فردی لکھیں گے تو کھلا ہوگا، لیکن جب کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو یہ بند ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو کھلا رکھا ہے کہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ توئے اور جیم، یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نیچے زیر کا انداز بنے گا اور تب جا کے جیم جو ہے وہ اس کو جوڑیں گے، تو اسی طرح آپ نے اس کو بغور دیکھ کر اور ذہن نشین کر کے لکھیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ توئے اور کاف کا جو جوڑ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ توئے اور کاف کا جوڑنے کے لیے جو توئے کو ہم لکھیں گے تو وہ نیچے اس کو جو حصہ ہے وہ باریک آئے گا اور پھر کاف کے ساتھ یہ جڑے گا، تو آپ نے اس کو بھی ایک خانے کے اندر ایک لکھنا ہے، توئے اور کاف کو، جو آپ ویڈیو نمبر 2 میں دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی توئے اور جیم کے حوالے سے میں نے جو بتایا ہے تو آپ کو انشاءاللہ صحیح اور بہتر سمجھ آ جائے گی۔ تو اب میں آپ کو تحریر لکھ کر دکھاتا ہوں۔ جی دوستو، یہ آپ مارکر کے ساتھ تحریر لکھنے کا جو انداز ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے میں نے حرف سے لفظ بنانے کا طریقہ بتایا ہے، اب مارکر سے 70 پر لفظوں کو کیسے لکھیں تاکہ آپ سیکھنے کے بعد اس عمل سے گزریں تو آپ کو بہتر لکھنا بھی آ جائے۔ اور میں پہلے بھی یہ بات کہتا ہوں اپنے ہر ٹیوٹوریل میں کہ جتنا غور سے دیکھیں گے اتنا آپ کے ہاتھ میں روانگی اور پختگی آئے گی۔
کیونکہ یہ جو خطاطی کا جو ہنر ہے یہ دراصل ہمارے ہاں یہ پریکٹس کی جہاں بات عام مشہور ہے وہاں نظری مطالعہ بھی ضروری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظوں کا وقفہ آپ نے برابر رکھنا ہے، اور جو لیٹے ہوئے حروف ہیں یعنی کہ افقی انداز میں بڑے اور عمودی انداز میں چھوٹے، یعنی کہ جس طرح بڑی یا ہے وہ سطر کے اوپر آئے گی، اور عمودی جس طرح لام، الف اور قاف، یہ کشش والے جو کاف کشش ہے اسے ہم کہتے ہیں، یہ دو سطروں کے درمیان آئے گی۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے مارکر کو جو جنبش دے رہا ہوں وہ بھی آپ بخوبی سمجھ رہے ہیں۔ تو آپ نے مارکر کے چلنے کا انداز اور پھر سطر پر وقفہ برابر اور آرام سے لکھنے کو ترجیح دیں تو آپ کو بہتر سے بہتر لکھنا آ جائے گا۔ شرط یہی ہے کہ ہم جتنا دیکھیں گے، غور سے دیکھیں گے اور اپنے نہا خانہ میں محفوظ کریں گے تو آپ کو یہ خطاطی کا جو فن ہے جلد آئے گا۔ خطاطی جو ہے یہ علم کا زیور کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بالکل قریب سے کیمرے کو رکھ کر آپ کو دکھا رہا ہوں لکھتے ہوئے، تاکہ آپ بہتری کی طرف آئیں، چاہے آپ امتحانات میں لکھیں اور عملی زندگی میں لکھیں اور ہوم ورک لکھیں تو آپ کو بہتر لکھنا ہے۔ اور یہ تعلیم یافتہ جہاں سند لیتا ہے وہاں خوش خط ہونا علم کی دلیل ہے۔